کی عالی مدد. تو ہم زندگی گزارنے کے کچھ طریقوں کے بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو اپنی روح کی فکر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ آخرت میں اپنے ساتھ کیا لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ خداوند تعالیٰ کے سامنے شرمندگی نہ ہو آخر میں، تو وہ اپنی زندگی کیسا گزارتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ، بلکہ اکثریت اس بات کو بھول چکی ہے کہ کبھی ان کو مرنا ہے، اور اس وجہ سے وہ تمام ایسے کام کرتے ہیں جس کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے، اور وہ تمام چیزیں وہ آخر میں اسی دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں گے. پھر دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ اس دنیا کا کام کرتے ہیں اور کچھ اگلی دنیا کا کام کرتے ہیں. پھر آپ کو تھرڈ اور فائنل کیٹیگری کے لوگ ملیں گے جس کا ہر روز اپنی آخرت کی فکر میں رہتا ہے. آپ سوال کریں گے کہ یہ جو لوگ ہیں، جو تھرڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، تو کیا وہ اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں؟ کیا وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے ہیں؟ کیا وہ شادی بیاہ کرتے بچے اور کمائی نہیں کرتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ بھی زندگی گزارتے ہیں دوسرے آدمی کی طرح، لیکن ان کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے. یعنی کہ وہ اپنا روز، ہر روز اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے گزارتے ہیں کہ شاید میری زندگی کا آج یہ آخری دن ہوگا اور کل مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے خالق کو جواب دینا ہے. جب وہ یہ سوچتا ہے تو وہ اپنی روزانہ کی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ کام میرے امام کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے. چاہے وہ گھر کے اندر کسی سے بات کرنا ہو، چاہے اس کا سفر ہو دکان اور جاب کی طرف جانے کے لیے، چاہے اس کا کام ہو، چاہے وہ شام کو گھر پہ لوٹتا ہے، چاہے وہ جماعت کرنے جاتا ہے، چاہے وہ سوتا ہے، چاہے وہ جاگتا ہے، چاہے وہ بیٹھتا ہے. وہ ہر اس کے ایکشن کے پیچھے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا میرے اس کام سے میرا مولا خوش ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرے اس ایکشن سے مجھے آخرت میں پشیمانی تو نہیں ہوگی؟ اور اگر آج زندگی کا آخری دن ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایسا کوئی کام کر رہا ہوں جس کی معافی کے لیے مجھے کوئی موقع نہیں ہوگا؟ تب وہ کیسے کام کرتا ہے؟ وہ صبح کو اٹھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، شکر کرتا ہے کہ مولا تم نے مجھے ایک اور دن عطا کیا ہے، آج میں ایسے کام کروں گا جو تجھے پسند ہو گیا. پھر وہ یہ نیت سے ناشتہ کرتا ہے، اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ میں ایسی روزی کماؤں گا جو حلال کی ہوگی. میں ایسی روزی کماؤں گا، وہ اس لیے نہیں ہوگی تاکہ میں پیسے والا بن جاؤں، بلکہ اس لیے کماؤں گا تاکہ اپنے گھر والوں کو بھی اور قریب قریب کے لوگوں کے مدد کے لیے بھی کام آئے. مولا کا یہ فرمان یاد کریں کہ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ پیسے والے بن جائیں تو مولا فرماتے ہیں
یہ کام ایتھک آف اسلام کے باہر ہے. اس کے برعکس کیا ہوگا کہ اگر آپ پیسے اس لیے کماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی اور خلق العیال یعنی کہ خدا کی جو خلقت ہے اس میں ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن، سب کے لیے حصہ ہوگا اس کے اندر. زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو آپ پر فرض ہے وہ آپ نے ڈال دیا. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو نوافل یعنی کہ ایکسٹرا جو فرض ہے وہ تو قرض ہے، وہ تو دینا ہی ہے آپ کو، اس میں کسی پر آپ نے احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ میں اپنے پیسوں میں سے کسی غریب کی مدد بھی کروں گا، اپنے بھائی بہن اور رشتہ داروں کی بھی مدد کروں گا. کتنی شرم کی بات ہوگی کہ ایک بھائی کروڑوں پتی ہو اور اس کا دوسرا بھائی یا اس کی دوسری بہن کے گھر کے اندر کھانا نہ ہو. کتنی شرم کی بات ہوگی کہ ایک جماعت کے اندر شخص کے پاس اتنے پیسے ہو کہ اس کو بینک کے اندر رکھتے ہوئے بھی خطرہ محسوس ہوتا ہو، لیکن جماعت میں ایسے لوگ ہو جن کے گھروں کے اندر کھانا نہ ہو. یہ ایک مومن کی نشانی ویسے نہیں ہے. ایک مومن ایسا ہوتا ہے، یہ امام کے فرمان کے مطابق ہے، ناچیز اور غریب کے بولنے کے مطابق نہیں، کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ آپ دوسروں کے لیے خرچ کریں، یعنی کہ غربت کو مٹانے کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کی ترقی کے لیے، اپنی جماعت کی ترقی کے لیے یوز کریں. تو یہ مومن کی نشانیوں میں سے. اب آئیں، یہ ہوا پیسہ کمانے کی بات، پیسہ خرچ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں. اب سوچیں کہ ہم کتنی بیکار کی خرچی کرتے ہیں، فضول خرچی جس کو ہم بولتے ہیں. امام کا کیا فرمان ہے؟ آپ کو فرگل رہنا ہے. فرگل کا مطلب کنجوس نہیں ہوتا ہے، فرگل کا مطلب کفایت شار ہوتا ہے. اگین مولا فرماتے ہیں آپ کفایت شار ہو، فضول خرچی نہ کریں. فضول خرچی کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ضرورت سے باہر کوئی پیسہ خرچ کرنا. فار ایگزامپل، آپ کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، چونکہ آپ کے نیبر نے ایک بڑی ٹویوٹا کرولا خریدی ہے، اب آپ کو بھی وہ چاہیے. یہ ہو گیا فضول خرچی. وہی ٹویوٹا کرولا آپ کو جہاں لے کے جائیں گی، آپ کی چھوٹی گاڑی بھی آپ کو ادھر ہی لے جانے والی ہے. آپ کے پاس ایک اچھا مکان ہے، اچھا مکان کا مطلب ہے کمفرٹیبل نہیں، آپ کو ری ماڈل کرانا ہے، 24 لاکھ روپے خرچ کرنا ہے ری ماڈلنگ کے اوپر. آپ کے پاس کوئی غریب آدمی آتا ہے کہ اگر مجھے 24,000 روپے مل جائے تو میرا بیٹا پڑھ لے گا. آپ کہتا ہے سوری میرے بجٹ میں نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، میں آپ کو 24,000 روپے دوں. اتنی شرم کی بات ہے، ابھی آپ نے 24 لاکھ روپے اپنے گھر کی ری ماڈلنگ کے لیے یوز ہوا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کچرے اور کھڈے مارکیٹ میں جا کے رہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں. آپ کا کمفرٹیبل مکان ہے، اس کے بعد جو پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ، اس کو فضول خرچی کہتے ہیں. اگر آپ کے چھت کے اوپر کوئی ڈیزائننگ نہیں بنی ہوئی ہے تو کیا آپ کا گھر اچھا نہیں ہے؟ اگر آپ کا گھر نائس کلین فریش پینٹ کے ساتھ ہے تو وہ بہت کافی ہے. اگر آپ کے پاس کمفرٹیبل بیٹھنے کی جگہ ہے تو کافی ہے. آپ کو 1 لاکھ روپے والا کو صوفہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آپ کفایت شار بنیں، یعنی کہ جو ضرورت کی چیز ہے اس میں کنجوسی نہ کریں، لیکن جو اس سے باہر کی بات ہے اس میں فضول کی خرچی بھی نہ کریں.
آپ کی کبڈ کے اندر، آپ کی کلوزٹ کے اندر کتنے کپڑے ہیں؟ اگر آپ کے پاس 365 دن کے لیے 365 کرتے شلوار ہے، میرے خیال میں مولا کی نظر میں آپ فرگل نہیں ہیں، اور واللہ آپ نے امام کا فرمان کو بھی نہیں مانا ہے. آپ نے امام کے فرمان کو نہیں مانا ہے. میرے کو پتا نہیں آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک اچھا اسماعیلی ہوں. آپ کہنا چاہیں اپنا خود کا دل خوش کرنے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے. لیکن امام کے فرمان کی نظر میں، اس کے تناظر میں، اس کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو مولا کہتا ہے آپ فرگل ہو جائیں. یعنی کہ جتنی ضرورت ہے کہ آپ 7، 10، 14 کپڑے سے رہ سکتے ہیں، یا آپ کو 365 دن کے لیے 365 کپڑوں کی ضرورت ہے. وہ آپ خود جج کریں. میرا کوئی حق نہیں بنتا ہے میں آپ کو جج کروں. وہ آپ اپنے نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کر خود سوچیں، کیونکہ یہ لالچ ہے کہ میرے پاس اتنے کپڑے ہونے چاہیے. یہ لالچ ہے میرا گھر اتنا بڑا ہونا چاہیے. یہ لالچ ہے کہ میری اتنی بڑی گاڑی ہونی چاہیے. یہ لالچ ہے کہ میں دنیا بھر کا سامان گھر کے اندر جمع کر لوں. تو آپ اپنی نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کیا میں واقعی میں ایک مومن ہوں، یعنی کہ امام کے فرمان کے اندر ہوں یا امام کے فرمان سے باہر ہوں. امام کے فرمان سے ہر وہ شخص باہر ہے جو کفایت شاد نہیں ہے. آئے آپ شادی بیاہ کے خرچے پر، اور میں آپ کو 2 طریقے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ شخص جو فروگل رہ کر شادی بیاہ کے خرچوں کو پورا نہیں کرتا، یعنی کہ ایلیبریٹ ویڈنگز، انگیجمنٹ، وہ امام کے فرمان کے مطابق نہیں ہے. ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ سگائی کے اندر خرچ کرتا ہے، جب آپ اس کے پاس جائیں کہ ہم کو $1000 ڈونیشن چاہیے تو وہ کہتا ہے اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے، جبکہ ابھی اس نے 1 لاکھ روپے شادی پر نہیں، انگیجمنٹ پہ خرچ کیا ہوتا ہے. اور مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں پر جو ان انگیجمنٹ کو اٹینڈ کرتے ہیں. جب آپ ان شادیوں انگیجمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ درست ہیں، اور ہم آپ کو انڈورس کرتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے نافرمان برداری کی ہے ہم بھی اس کا حصہ ہیں. آپ کی مرضی، آپ کو جانا تو چاہیں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں امام کے فرمان کے مطابق ہوں کہ نہیں ہوں. آپ ایسی جگہوں پر جا کر ان کو انڈورس کرتے ہیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ درست ہے. آئے ہیں ہم دوسری چیزوں پر. یہ ہم نے دیکھا اپنے آپ کو. آپ آئے ہیں ہمارے گھر کے ماحول اور خرچوں پر، کیونکہ ایز اے فیملی بھی ہمارے کچھ فرائض ہوتے ہیں، اور ایز اے فیملی ہم کچھ خرچے کرتے ہیں. یعنی کہ کچھ ہوتے ہیں جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں، جس طرح سے ہم نے اپنی کپڑوں کی بات کی. کچھ ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو ہم اپنی فیملیز پر کرتے ہیں. اگر ہمارا بچہ جس کے پاس ایک چیز ہے، یعنی کہ ایک چھوٹا فون ہے، ورکیبل فنکشنل فون ہے، اور اگر چونکہ مارکیٹ کے اندر ابھی نیا آئی فون آیا ہے کہ جو 50-60 ہزار روپے کا ہے، یا $500, $600, $800, $1200 کا ہے، اگر وہ فون آپ اس کو اپنے بچوں کو لے کے دیتے ہیں تاکہ اس کا اسٹیٹس اپنے اسکولوں اور دوستوں کے اندر بڑا ہو. یاد رکھیں کہ ایک مومن شخص ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کیا میرا مولا اس سے خوش ہوگا، کیا میں امام کی فرمان برداری میں ہوں کہ نہیں ہوں. اگر یہ فرمان برداری ہے کہ آپ $1200 کا آئی فون لے کر اپنے بچوں کو دیں تاکہ اس کا اسٹیٹس، وہ اس کا غرور
کا سر اپنے دوستوں اور جماعت کے اندر بڑا ہو تو پھر وہ آپ سوچے آپ کی مرضی ہے. ہم خود ہی اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی گنہگار کرتے ہیں ایسی حرکتیں کر کے. میں یہ ہرگز نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے بچے کا فون نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھا اور فنکشنل فون ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک فنکشنلٹی کی بات ہے، اگر آپ کے پاس وہ فون کام کر رہا ہے تو پھر آپ کو دوسرے فون کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے اسٹیٹس کو بڑھا سکیں. آپ کو ایسی سگائی کرنی ہے کیونکہ ہمارے بھائی نے، ہمارے کزن نے، ہمارے دوست نے، ہمارے پڑوسی نے، ہمارے رشتہ داروں نے 1 لاکھ کی شادی کی تو مجھے 1.25 لاکھ کی شادی کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں دکھاوا. اور یہ امام کے فرمان کے مطابق نہیں لگتا ہے، کیونکہ امام نے کہا کہ آپ فرگل رہیں. ایسی ہی بہت ساری ہماری عادت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو اپنے خود ہی اپنے ہاتھوں سے پریشان کرتے ہیں. پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنے اسٹیٹس اتنا بڑھا لیا، اتنا بلند کر لیا کہ جب ہمیں کچھ نقصان ہوتا ہے اور ہمارے پیسے نہیں ہوتے ہیں، یہاں تو ہم کو شرمندگی ہوتی ہے، یہاں تو پھر ہم اتنے مراحل پہ آتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایسی فیملیز ہیں کہ جو خودکشی کر لیتی ہے، اپنے بچوں کو بھی مار ڈالتی ہے. کیوں؟ اسٹیٹس اتنا بڑا کر لیا، اب اپنے اسٹیٹس کو نیچے نہیں گرا سکتے ہیں. اور ایسا اکثر و بیشتر ہم نے سنا ہے افسوس کے ساتھ. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے صبح کو اٹھ کر یہ نیت ہی نہیں کی تھی کہ آج کا دن ہم امام کے فرمان کے مطابق گزاریں گے. آج کے دن ہر وہ کام کرنے سے پہلے میں سوچوں گا کہ کیا یہ کام میں میرا مولا خوش ہوا ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو بالکل ہی ایک مومن کی لائن پر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی امام کے فرمان کے مطابق ہے، اور نہ ہی اس سے مولا ہمارا خوش ہوتا ہوگا، کیونکہ ہم نے ہر وہ کام کیا جس کے لیے مولا نے ہم کو منع کیا. اور یہ دن بھر دیکھیں، آپ راستے میں ہیں، کوئی شخص آپ کو کاٹ کے جاتا ہے، آپ اس کو گالی دیتے ہیں. کیا یہ ایتھک اور اسلام کے اندر ہے، یا صبر ایتھک اور اسلام کے اندر ہے؟ جو پر جاتے ہیں اپنے امپلائیز کو غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کیا یہ ایتھک آف اسلام کے اندر ہے؟ کیا ہمارا مولا خوش ہوتا ہوگا کہ ہم ایک انسان، چونکہ وہ غریب ہے، چونکہ وہ ہمارے پاس 100 روپے کی نوکری کرتا ہے، تو ہم اس کو گالی سے کلام کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کیسے اسماعیلی ہیں؟ ہم کیسے امام کے فرمان بردار مومن ہیں کہ جو اپنے ایتھکس کو کمپلیٹلی اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پائے ہیں؟ پھر ہم اپنے کالج اور اپنے دوستوں سے، اپنے کوورکر سے کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم اس کو اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں، سپوز کریں کہ آپ کسی کمپنی کے چیئرمین ہیں، ڈائریکٹر ہیں، بینک کے مینیجر ہیں، تو چونکہ وہ ایک کلرک ہے، ایک کیشیئر ہے، یا آپ کا اسسٹنٹ مینیجر ہے، تو ہم اس کو نیچی نظر سے بات کریں؟ یہ ایتھک و اسلام کے اندر تو نہیں آتا ہے. پھر آئے ہم گھر کے اندر، ہم اپنی بیوی بچوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اور اسپیشلی ہمارے ماں باپ سے کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ جب ہمارے ماں باپ ہم کو بلاتے ہیں تو کیا ہم کہتے ہیں جی، یا ہم کہتے ہیں کیا ہے؟
آپ نے دیکھا کتنا فرق ہے, دونوں جوابات ہی ہے. ایک آپ نے کہا جی رسپیکٹ کے ساتھ, ایک آپ نے کہا کیا ہے. یہ ماں باپ سے رسپیکٹ نہیں ہے. یہاں آپ کے بہن بھائی آپ کو بلاتے ہیں, بلکہ آپ کے بچے آپ کو بلاتے ہیں, تو کیا آپ بچوں کو یہ بولیں گے, تو بولتے ہیں مام, تو آپ بولیں گے کیا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نرمی اور پیار سے جی. دوسری مثال دیکھیں, صبح کو ناشتے پر یا رات کو کھانے پر آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, دو طریقے سے آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. جلدی آؤ کھانا کھا لو, تمہاری وجہ سے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہاں بیٹا آ جاؤ کھانا کھا لے تاکہ ہم وقت پر سو جائیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, وہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن ایک مومن کی نشانی کیا ہے وہ سوچیں. اگر ہمارا مولا ہمارے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہوتا یا ہمارے گھر کے اندر رہتا ہوتا یا ہم امام کو حاضر اور موجود ہمیشہ سمجھتے ہوتے, ہم کتنی نرمی سے اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں, کتنی نرمی سے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, کتنی نرمی سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. کیونکہ امام دیکھ رہا ہے نا. ہم کہتے تو ہیں کہ مولا ہر جگہ موجود ہے, واللہ یقین نہیں کرتے ہیں. کیونکہ یقین کرتے ہیں تو ضرور ہمارے لینگویج کے اندر, ہماری زبان میں, ہمارے طریقوں کے اندر, ہمارے ایکشنز کے اندر فرق ہوتا. یعنی ہمارے قول اور ہمارے احوال کے اندر تضاد ہے. ہم بولتے ہیں کہ امام ہر جگہ موجود ہے, ہمارے ایکشنز کیا بولتے ہیں؟ ہم کو یقین نہیں ہے کہ امام ہر جگہ موجود ہے, اس لیے ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور آئے ہیں آگے آپ. ایک مومن شخص جب پورا دن ختم ہوتا ہے اور شام کو جماعت خانے جاتا ہے اور جماعت خانے میں انٹر ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی نیچے ہے, شوز کمپنی کے پاس کھڑا ہے, کیا ہم نے کبھی یاد کر کے اس شوز کمپنی میں جوتے رکھتے ہوئے اس لڑکا یا لڑکی کو یعنی مدد کیا کہ ہم نے جوتے دیے, نمبر دیے اور چلتے بنے؟ ہم بولتے ہیں تو ہیں ہم اسماعیلی بھائی بہن ہیں, ہمارے ایکشن کیا بولتے ہیں؟ ہمارے ایکشن یہ نہیں بول رہے ہیں. ہمارے ایکشن کہتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے, میرے جوتے اور جلدی رکھو, میرے کو جلدی سے ٹوکن دو, میں جاؤں. یہ فرق ایک مومن کے ہر حرکت کے اندر, ہر مومنٹ کے اندر جھلکتا ہے کہ یہ مومن ہے کہ نہیں ہے. پھر آئے آپ سیڑھی کے پاس. کیا آپ دوڑ کے اوپر چلتے ہیں یا عاجزی سے اپنا سر جھکا کر سیڑھی پہ ہاتھ رکھ کر کچھ کرتے ہیں؟ پھر پانی کمپنی میں آگے کھڑے ہو گئے, کیا آپ نے یاد کر کے اس کو یعنی مدد کہا؟ جماعت خانے میں انٹر ہوتے ہوئے ہے زندہ کہا کہ نہیں کہا؟ زمین پہ بیٹھ کر سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ کہ کپڑوں کی فکر ہے کہ کہیں میرے کپڑوں کی استری خراب تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا قریب کے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, کیا ہم نے اس کو یعنی مدد کیا کہ غرور سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں غرور سے نہیں بیٹھا تھا, بس میں نے یعنی مدد نہیں کیا. آپ بولتے ہیں کہ میں نے غرور سے نہیں, آپ کے ایکشن کیا بول رہے ہیں کہ شاید میرے بازو میں بیٹھے والا شخص شاید میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے کہ میں اس کو یعنی مدد کروں. اگر اسی جگہ پر مکھی صاحب بیٹھے ہوتے تو آپ ضرور یعنی مدد کرتے ہیں, لیکن وہ شخص کا شاید اسٹیٹس میرے جتنا نہیں ہے کہ میں اس کو یعنی. یہ آرٹ آف ایتھکس آف اسلام ہے. اسلام کے اندر عاجزی, ہر وقت یہ نیت, ہر وقت کا یہ خیال کہ شاید میری زندگی کا آج آخری دن ہو, کہ کس نے دیکھا ہے کل, تو کیا میں نے آج تمام وہ کام کیے ہیں جو میرے مولا کو پسند ہے؟ یہ کیا میں نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر لی ہے کہ شاید میرے پاس اس کی معافی مانگنے کے لیے کل کا دن ہی نہ ہو,
کیونکہ کل میں ہوں گا ہی نہیں. آج میری زندگی کا آخری دن ہے. پھر دعا پڑھ کے ہم کبھی علیحدہ سے بات کریں گے کہ دعا کی معنی کے، کیونکہ مولانا نے فرمایا کہ معنی نہیں جانتے تو دعا بھی نہ پڑھیں آپ. وہ ہم الگ کسی ٹاپک میں کور کریں گے. دعا پڑھ کے جب ہم عاجزی سے دعا کرانے کے لیے آئے تو لائن کے اندر کھڑے ہو کے ہم باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کا خیال کر رہے ہیں، یا اپنے گناہوں کی طرف نظر کر کے پشیمان ہو رہے ہیں. اگر ہمیں وہ گناہ جو ہم نے ایسے ہی کر لیے ہیں سیکنڈ میں وہ یاد بھی نہیں ہے تو کیسے یاد کریں گے، وہ کیسے پشیمان ہوں گے؟ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں جب ہم کو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے کون سے گناہ کیے؟ کیا ہم نے پشیمانی میں توبہ کرتے ہوئے ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو تھے، یا سوکھے ہم نے خالی اوپر سے سطحی طور پر کہا توبہ تصویردار، کیونکہ میرے ماں باپ نے سکھایا تھا کہ بیٹا توبہ کرنا، ہم نے کر لیا. دل میں کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی گناہ کا کوئی ادراک نہیں ہے، کیونکہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم گناہ کام کرتے ہیں. گناہ کرتے تو ضرور پشیمانی ہوتی اور ضرور آنکھوں میں کچھ آنسو ہوتے، دل شاید روتا کہ کیوں ہم نے امام کی نافرمان برداری کی، کیوں ہم نے گناہ کیا. پھر جماعت سے نکلتے ہوئے کیا کوئی سجدہ ہوا، کوئی عاجزی ہوئی، کوئی تسبیح ہوئی؟ کیا ہم نے مومنوں کی کھا کے پاک کو کلیکٹ کیا سیڑھی کے اوپر سے؟ کیا وہ برکات کو ساتھ میں گھر پہ لے گئے یا گناہوں کی ٹوکریوں کو اٹھا کے گھر پہ گیا؟ جماعت خانے میں کتنے لوگوں کو ہم نے پری جج کیا؟ ثواب لے کے گئے، کورے گئے یا گناہوں کو لے کے گئے؟ کیا یہ حساب کتاب لکھا ہم نے کہیں؟ گھر پہ آ کے کیا ہم اچھی نیت کے ساتھ سوئے کہ صبح کو عبادت کے لیے اٹھیں گے اور عبادت کے لیے وقت پر اٹھے، یا 4 بجے کے بعد 10 منٹ کا سنوز کر کے سو گئے؟ یہ ساری چیزیں ایک منٹ ایک مومن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کیا میری یہ حرکت انڈر دی ایتھک آف اسلام ہے، کیا میری یہ حرکت امام کے فرمان کے مطابق ہے، کیا میری حرکت امام کو پسند آئیں گی یا نہیں آئیں گی. یہ ایک سٹائل ہے کہ کیا ہم ایک مومن کی طرح زندگی گزار رہے ہیں یا ہم ایک جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. لگتے تو انسان جیسے ہیں، جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے اور مر جاتا ہے. ہم نے بھی وہی کیا تو کیا فائدہ؟ آپ ضرور ناچیز کا وہ لیکچر سنا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک عام اسماعیلی اور ایک مومن اسماعیلی میں کیا فرق ہے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ کی مرضی ہے. مولانا ہم پر رحم کر کے ہم کو اس 57 دن کے اندر جنم تو دے دیا ہے اور ہم سب جنت میں جانے والے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن ترقی کر کے جنت میں جانا ہے یا کورے ہاتھ سے جنت میں جانا ہے وہ آپ کی مرضی پر ہے. یعنی کہ ایک عام اسماعیلی بننا ہے یا ایک حقیقی مومن بننا ہے. آخری بات سے میں اس کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ہم بولتے تو ہیں، ہم کو یقین نہیں آتا ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری روح سے فدا ہو فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو پیر صدر دن جیسے بن سکتے ہیں. فرمان باقی آپ کو پتا ہے. یہاں پر میں روکتا ہوں اور میرا سوال ہے اور یہاں پر میں ختم کروں گا. اگر ہم کو یقین ہوتا ہے امام کے فرمان پر تو ہم نے ضرور کوشش کر لی ہوتی پیر صدر دن جیسا بننے کے لیے. واللہ ہم کو یقین نہیں ہے، اس لیے کبھی کوشش بھی نہیں کی ہم نے آج تک. بہت نوازش. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. کیسے ہو سر؟ آپ کہاں ہیں؟ ہم آپ کو روزہ یاد کرتے ہیں یہاں. سر پتہ ہے میں